اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ وقف کے قواعد ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو ان میں سے کافی قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج بھی ایک جو ہے وہ نیا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ ٹھیک ہے، تو نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل کی صورت میں، یعنی جب ملا کر پڑھتے ہیں تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تنوین کا جو نون ساکن، آپ کو پتہ ہے کہ تنوین نون ساکن ہی ہے، تو تنوین کا جو نون ہے اس کو نون ساکن ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے زیر دے دی جاتی ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ تو قطن اصل میں روئی کو کہتے ہیں، تو روئی جو ہے وہ دو کپڑوں کے اندر ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بھی دو حروف کے سنٹر میں جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو یہ نون قطنی کی تعریف کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی، وصل کی صورت میں حمزہ وصلی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حمزہ وصلی وہ ہے جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اگر اس کا ما قبل یا ما بعد متحرک ہو جائے تو وہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر دیتے ہیں، تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو تنوین کی ایک حرکت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تنوین جو بھی ہو، دو زبر دو زیر دو پیش میں ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کی ایک حرکت پڑھی جاتی ہے اور نون کے نیچے زیر ہی رہے گی۔ مثلا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، احدن اصل میں ہے احدن، تنوین ہے، دو پیشے ہیں، تو وقف کی صورت میں تو احد پڑھیں گے ہم، یہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن جب ہم اس کو وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، تو اس میں جلالت کا جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ما قبل متحرک ہو جائے گا تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، الف رہ جائے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، پھر چونکہ ما قبل اس کا متحرک ہو گیا، اور یہ تنوین کو چھوٹا سا نون ساکن جو لکھا جاتا ہے اس کے نیچے زیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ الصمد۔ ویسے اگر ہم پڑھیں گے اللہ الصمد تو اس میں جلالت کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، لام کے قواعد، موٹا کب کرنا ہے، بری کب کرنا ہے، تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں نون قطنی کے قواعد۔ تو تنوین کی ایک حرکت ہم پڑھ رہے ہیں، اور تنوین چونکہ نون ساکن ہوتا ہے تو ملاتے ہوئے نون ساکن لکھا اور اس کے نیچے زیر لکھی، اس کو آگے ملا دیا۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی ہے خیرن، یہ ہے خیرن، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے الوصیۃ، یہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے۔ تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے وصل کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو دو زبروں میں سے ایک زبر پڑھی جائے گی اور تنوین جو ہے وہ نون ساکن میں تبدیل ہو گئی، اور نون ساکن جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو نون قطنی ہے، نون قطنی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، مدہ نہیں کرنا۔ تو ایک حرکت پڑھیں گے ہم خیرن الوصیۃ، یہاں وقف کریں گے تو یہاں وصیہ پڑھا جائے گا، گولتا ہے۔ تو خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، تنوین دو زبروں کو ہم نے ایک زبر پڑھا اور ایک نون ساکن کے نیچے زیر آ گئی، اس کو آگے ملا کر پڑھا، یہ حمزہ وصلی ہے تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، لکھا ہوا ہے خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی شیبن السماء، شیبن ہے، شیبن، تو ایک حرکت آ گئی اور تنوین نون ساکن کے نیچے زیر، تو اس کو پڑھیں گے شیبن السماء، شیبن السماء، نسماء، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے شیبا یا شیبن، ٹھیک ہے، شیبا، ٹھیک ہے، تنوین کو شیبا، ٹھیک ہے، السماء، السماء پڑھیں گے، لیکن جب پیچھے ملا کر پڑھیں گے اس کو وصل کریں گے تو پڑھیں گے شیبن السماء، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ ہے مبینن،
ٹھیک ہے، یہ تھا مبینن، تنوین دو زیریں ہیں. آگے جو ہے وہ اور دوسرا لفظ ہے، یہ آیت ختم ہو گئی. تو اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے مبینی نقتلوہ، مبینی نقتلوہ. اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے مبین اقتلو اقتلو. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ وصلی ہے. تو اگر ہم اس کو پیچھے سے ملاتے آئیں گے، وصل کریں گے، تو یہ تنوین کی ایک حرکت پڑی جائے گی، زیر پڑی جائے گی، اور تنوین ساکن جو ہے نون ساکن کے نیچے زیر آ گئی، جو تنوین ہے اصل میں، تو اس کے نیچے زیر آگے پڑھیں گے مبینی نقتلوہ، مبینی نقتلوہ، مبینی نقتلوہ. یہ نون قطنی ہے. تو وقف کریں گے تو پڑھیں گے مبین اقتلو. ٹھیک ہے، اقتلو. ایسے ہی یہاں بھی ہے. یہ قدیرن تھا، قدیرن. تو جب ہم آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے قدیرو نلذی، قدیرو نلذی. اگر وقف کریں گے پڑھیں قدیر الذی، قدیر الذی. اس طرح پڑھا، یہ حمزہ وصلی ہے. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں قدیر الذی، قدیر الذی. تنوین کی ایک پیش پڑی گئی، دو پیشیں تھی، تو نون قطنی کے نیچے، نون ساکن کے نیچے زیر آ قدیر الذی. ایسے ہی منیبن تھا، منیبن ادخلوہا. تو یہاں جو ہے یہ اس کو ہم پڑھیں گے منیب وقف کی صورت میں ادخلوہا، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کہ نون قطنی کب بنے گا. تو تنوین یہ دو زیریں، ان کو نون ساکن کی صورت میں تبدیل کر دیا اور نون ساکن کے نیچے زیر لے آئے. تو اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے، یہ حمزہ وصل گر جائے گا، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو پڑھیں گے منیبن ادخلوہا، منیبن ادخلوہا. تو یہ اس طرح آج ہم نے نون قطنی کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے، قرآن و سنت کے اس مشن کو آگے پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.